اب ٹھیک آپ دیکھیں گے کل صبح نیا سال منانے کے لیے، جشن منانے کے لیے لوگ گھر سے باہر نکلیں گے، اس کے بعد دارو لیں گے، چکھنا لیں گے اور بولیں گے نیا سال مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، فلسطین کے مسلمان کا قتل عام ہو رہا ہے۔ کل اگر آپ ڈانس کریں گے، اگر جشن منائیں گے تو آپ عیسائی سے بھی بدتر ہوں گے۔ عیسائیوں نے 25 دسمبر کو جنم دن نہیں منایا فلسطینیوں کے لیے کہ وہاں تو مصیبت ہے، ہم کس طرح کی خوشی منائیں۔ عیسائیوں نے مسلمانوں کے لیے اپنا جشن چھوڑ دیا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے نئے سال کا جشن چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں چھوڑ سکتا؟ اس لیے خدا کے واسطے آپ کل کا گھنونا ناچ مت کیجئے، اور یاد رکھیے آپ مسلمان ہیں، آپ کے لیے جشن نہیں ہے، جائزہ ہے۔ آج رات میں آپ کو جائزہ لینا ہے کہ 2023 چلا گیا، ہم نے کیا پایا کیا کھویا۔ کل کا جب دن آئے آپ کو جائزہ لینا ہے کہ میری زندگی کا 1 سال گزر گیا، مجھے کیا ملا کیا نہیں ملا۔ یاد رکھیے اگر آپ نے جائزہ لیا، میں گارنٹی لیتا ہوں 2024 آپ کا بہت اچھا جائے گا۔ لیکن کل آپ نے اگر جشن منایا، دارو پی کر کے بسم اللہ خراب کیا، میں گارنٹی لیتا ہوں جیسے پچھلے سال گیا برا گیا ہے، 2024 بھی برا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کل جشن نہیں منائیں گے، فلسطین کے لیے بھی اور ہم مسلمان ہیں اس لیے بھی۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہت اچھا، اللہ جزائے خیر دے۔ یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے، یکم جنوری ہے نیا سال ہے۔ دسمبر میں پوچھوں گا کیا حال ہے، بچانے لگا رات بوڑھا فقیر، یہ دنیا ہمیشہ سے کنگال ہے، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں۔ یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ 2 پیغام رہ گئے مسلمانوں کے حوالے سے اور عورتوں کے حوالے سے، سننے کے لیے تیار ہے؟ 5 سے 7 منٹ میں پیغام نکل جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ مسلمان کیسے ترقی کرے گا؟ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں دوسرا مسلمان ہمارے اوپر مہربان ہو جائے تو پہلے آپ مہربان ہو جائیے، وہ آپ پر خود بخود مہربان ہو جائے گا۔ 3 حسد ہے دنیا میں۔ پہلا حسد یہ ہے کہ مجھ کو بھی ترقی ہو، اس کو بھی ترقی ہو۔ اب جب مجھ کو ترقی نہیں ہے تو اس کی ترقی بھاڑ میں جائے، یہ پہلا حسد ہے، بہت خطرناک ہے۔ دوسرا حسد ہے کہ اس کی ترقی ختم ہو جائے، وہ مجھ کو مل جائے، اس کی ترقی بھاڑ میں جائے، یہ دوسرا حسد ہے۔ اور تیسرا جو سب سے خطرناک حسد ہے، مجھ کو ترقی ہو یا نہ ہو، اس کی ترقی بھاڑ میں جائے۔ یہ حسد ہوتا کیوں ہے؟ 3 وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ میرے برابر ہو گیا، کھجلی شروع ہو گئی، میری عزت کا مالک ہو گیا، بے چینی شروع ہو گئی، میرا مقصد فوت ہو گیا، کلیجہ دہل رہا ہے۔ یہ حسد کیسے ختم ہوگا؟ صرف آپ کو 3 کام کرنے پڑیں گے۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ مقدر پر چھوڑ دیجئے، ہم اس سے کیوں حسد کریں گے، اس کا الگ مقدر ہے، ہمارا الگ مقدر ہے، حسد ختم ہو جائے گا۔ دوسرا کام یہ کیجئے، آپ دعا کیجئے اللہ اس کے برابر مجھ کو ترقی دے، اور آپ اپنے انجام کو دیکھیے کہ میں اس سے حسد کر رہا ہوں، اس کی ترقی ہو رہی ہے، میری ترقی ختم ہو رہی ہے، تو حسد سے کیا ملنے والا ہے؟ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے انشاءاللہ جو اپنے لیے پسند کریں گے اپنے بھائی کے لیے پسند کریں گے۔ بالکل ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ایک بات یاد رکھیے، کتاب ہے اس کا نام ہے عدلیہ اور سماج۔
اس میں لکھا ہے کہ پورے ہندوستان میں صرف مڑواڑی کو ترقی ہے، مسلمان کو نہیں۔ لکھا کیوں؟ دو وجہ سے۔ مڑواڑی کے گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہو جاتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ مڑواڑی کا کیس آپ دکھائیے، عدالت میں جائیے کشن گنج ڈسٹرکٹ کورٹ میں، وکیل سے پوچھئے کہ مڑواڑی کا جھگڑا یہاں آتا ہے، تو وہ ڈائریکٹ بولے گا نہیں آتا۔ مڑواڑی کا جھگڑا گھر میں بیٹھ کر کے حل ہو جاتا، عدالت میں نہیں جاتا۔ اور مسلمانوں کا مقدمہ کتنا ہے عدالت میں جانتے ہیں؟ 2011 کی رپورٹ ہے، ایک ضلع میں ایک کیس ڈوری ایکٹ 33 ہزار ہے۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ دوسری وجہ لکھی کہ مڑواڑی کو ترقی کیوں ہے، کہ مڑواڑی کا رواج ہے، مزاج ہے، اگر کوئی نیچے جائے گا مڑواڑی تو سب مل کر کے اس کو سنبھالیں گے۔ 100 مرتبہ نیچے جائے گا 100 مرتبہ سنبھالیں گے، لیکن تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ جتنی بار وہ فیل ہو جائے اتنی بار وہ مدد کریں گے، اس لیے کوئی مڑواڑی پیچھے نہیں ہے، سب آگے جا رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں کا حال الٹا ہے، اگر کوئی نیچے جا رہا ہے تو اس کو گالی دیں گے، تانا ماریں گے۔ کوئی اگر اوپر جا رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچ کر کے برابر کریں گے، اتنی جلدی اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، برابر کرو۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ بیٹی اور داماد کے جھگڑے میں داماد سیدھا جیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے، آپ بالکل دماغ سے بیدار ہیں۔ آخری پیغام 3 منٹ کا ایک وعدہ آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ جس مہمان کے لیے، جس دولہے کے لیے جلسہ سجایا گیا، اگر اس دولہے کا بیان سنے بغیر، اس مہمان خصوصی کا بیان سنے بغیر آپ چلے گئے، آپ کو جتنا افسوس ہوگا سال بھر افسوس ختم نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب تک مہمان محترم کا بیان مکمل نہیں ہو جائے، آپ ایک ایک فرد جس طرح بیٹھے ہوئے انشاءاللہ اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ بس عورتوں کے حوالے سے پیغام ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورتوں کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر ماشاءاللہ، حکومت چلی جاتی، اللہ خیر فرمائے۔ رات کا سناٹا تھا، ایک جوان چپکے سے عورت کے پاس آیا۔ اس عورت نے کہا میرے پاس کیوں آئے ہو؟ کہا دال میں کالا ہے۔ عورت سمجھ گئی زنا کے ارادے سے، برائی کے ارادے سے آیا۔ عورت اس سے بڑھ کر کے دیندار تھی، اس نے کہا کہ ذرا دیکھو باہر کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ یہ گیا، واپس آیا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، کہ دوبارہ دیکھ کر کے آؤ۔ دوبارہ جب گیا بولا کہ سب لوگ سو رہے ہیں، موقع بہت اچھا ہے۔ کہا کہ تیسری بار دیکھ کر کے آؤ، کوئی جاگ تو نہیں رہا ہے۔ وہ تیسری بار دیکھ کر کے آ کر کے عورت کو بولتا ہے مطلب نکالنے کا بہترین موقع ہے، سب لوگ سو رہے ہیں۔ کہا یہ بتاؤ سچائی سے، سب تو سو رہے ہیں، خدا کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ لڑکے نے کہا وہ جاگ رہا ہے۔ کہ اگر وہ جاگ رہا ہے تو اس خدا کے جاگتے ہوئے میں گناہ نہیں کر سکتی۔ لڑکی آگے آگے، لڑکا پیچھے پیچھے۔ دیکھیے، اگر آپ لوگ اہل حدیث ہیں تو مبارک ہو۔ جب بھی جلسہ کیجئے عورتوں کا راستہ الگ رہنا چاہیے، مردوں کا راستہ الگ رہنا چاہیے۔ امام بخاری نے لکھا ہے، اگر عورتوں کو بلاتے ہیں تو امام بخاری نے لکھا ہے کہ عورتوں کا راستہ الگ، مردوں کا راستہ الگ۔ عورت زیور پہن کر کے نہ آئے، عورت خوشبو پہن کر کے لگا کر کے نہ آئے، عورت ایک راستے سے نہ آئے، اس کا راستہ الگ اور مرد کا راستہ الگ۔ اگر اس طرح عورت کو بلاتے ہیں تو جلسہ سننے کا ثواب ہوگا۔ اگر آپ نے عورت مرد کا راستہ ایک کر دیا، عورت بے پردہ ہے، زیور پہن کر کے ہے، خوشبو لگا کر کے ہے، یاد رکھیے اگر کوئی کانڈ ہو گیا جلسہ تو بار بار ہوتا رہے گا، اگر عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی، یہ بستی مکمل زندگی بھر کے لیے بدنام ہو جائے۔ اس کا 2 ہی طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ دن میں جلسہ کیجیے عورتوں کے لیے،
مقرر کو بلا کر کے عورتوں کا بیان کیجیے، رات میں نو انٹری لکھ دیجئے کہ عورت رات میں نہیں آئے گی۔ اگر رات میں بلاتے ہیں تو امام بخاری کا احترام کیجئے، امام بخاری نے بخاری میں لکھا عورت کو اگر لانا چاہتے ہو راستہ الگ ہونا چاہیے، پردے کے ساتھ آئے، زیور کے ساتھ نہ آئے، خوشبو کے ساتھ نہ آئے، تب تو سننے پر ثواب ہوگا، ورنہ ثواب کے بجائے فتنہ اٹھے گا اور یہ بستی زندگی بھر کے لیے بدنام ہوگا۔ آپ دیکھیے ذرا سا تماشا دیکھ لیجئے۔ میں آپ کا سر جھکانا نہیں چاہ رہا ہوں، چونکہ یہ ہماری بھی ماں بہن ہے، ہم آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، یہ ہماری بھی ماں بہن ہے، لیکن آنکھ سے پٹی ہٹانا چاہ رہے ہیں۔ لڑکی آگے آگے جا رہی تھی، لڑکا پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا کہ لڑکا میرے پیچھے آ رہا ہے، بولا کہ بھائی صاحب میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو لڑکا بولا میں تم پر عاشق ہوں۔ لڑکی بولی ابھی 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا تو کیسا عاشق ہے، 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے۔ تو لڑکی بولی مجھ پر کیا عاشق ہو، میرے پیچھے جو میری بہن آ رہی ہے وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اگر عاشق ہونا تو اس پر عاشق ہو جاؤ۔ لڑکا اس کو چھوڑ کر کے ادھر تاک جھانک کرنے لگا۔ لڑکی نے منہ پر زور سے تماچا مارا، تو جھوٹا عاشق ہے، سچا عاشق نہیں ہے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے عثمان سے پوچھا، عثمان میری بیوی عائشہ ہیں، ان پر دنیا کے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، یہ کیسی عورت ہے، اچھی ہے یا بری ہے، تم بتاؤ، دل کی بات بتاؤ، میرے سامنے بتاؤ۔ حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عائشہ ناپاک عورت نہیں ہے، پاک عورت ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے جوتے میں نجاست تھی، آپ مسجد میں آنا چاہ رہے تھے، اللہ نے آپ کو روک دیا کہ پہلے جوتا اتاریے اس کے بعد آئیے۔ اگر آپ کی بیوی ناپاک ہوتی تو آپ کے پاک بستر پر اس کو رات گزارنے کی اجازت ہے۔ حضرت علی سے پوچھا اللہ کے رسول نے، علی بتاؤ عائشہ کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے، دنیا کے لوگ انگلی اٹھا رہے ہیں، عائشہ کیسی عورت ہے؟ تو حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ، میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ کے جسم پر مکھی کو بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب آپ کے جسم پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کے بستر پر ناپاک عورت نہیں بیٹھ سکتی۔ کتنا اونچا جس پہ باندھا تھا خدا کے دشمنوں نے اتہام، آج تک انسان شرمندہ ہے اس الزام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، ہو میرے ماں باپ قرباں اس مقدس نام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر، عائشہ کے سینکڑوں احسان ہے اسلام پر۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 3 باتوں کا اختیار دیا، یا تو مال لے لو، یا تو حکومت لے لو، یا تو علم لے لو۔ سلیمان علیہ السلام نے کس کو پسند کیا اور کیا ملا؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا اور آخری سوال ہے، دماغ سب سے اوپر ہے، دل بیچ کے اندر ہے، ہاتھ پاؤں نیچے ہے، اس کا راز کیا ہے؟ دل اندر، بیچ میں، سر اوپر، ہاتھ پاؤں نیچے، یہ کون کون سے اعضاء ہیں؟ اس کا کیا کیا کام ہے؟ سب سے اوپر سر کیوں ہے، بیچ میں دل ہے؟ یہ آخری سوال ہے۔ سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ۔ آپ ہماری طرف توجہ کیجیے، میڈیا والے کا کام اپنا ہے، ہمارا کام سننے سنانے کا ہے۔ آپ ہماری طرف توجہ کیجیے، جلسہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے۔ 3 سوال سے میرا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ میرا پہلا سوال تھا، عالم بڑھ کر کے ہے یا گردن کٹانے والا شہید بڑھ کر کے ہے؟ تو لکھا کہ شہید جو گردن کٹاتا ہے اس سے بھی بڑا رتبہ عالم کا ہے۔ کیوں؟ شہید مارتا ہے یا مرتا ہے، کسی کو مارتا ہے یا خود راہ خدا میں جان دے دیتا ہے، دوسرے کی جان لیتا ہے یا خود اپنی جان دے دیتا ہے۔ زندہ یا تو یہ نہیں بستا یا سامنے والا دشمن نہیں بستا،
مارتا ہے یا مرتا ہے، لیکن عالم علم سے دوسرے کو بھی زندہ رکھتا ہے، خود کو بھی زندہ رکھتا ہے۔ گردن کٹانے والے سے بڑھ کر عالم کا رتبہ۔ بے شک، سبحان اللہ۔ کسی بھی بھائی کو گاڑی کی چابی ملی ہے تو وہ اسٹیپ ملا کر اسٹیپ تو لے کے آئے۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے 3 اختیار دیا۔ پہلا اختیار یہ دیا، ارے چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، چھوڑ دیجئے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، آپ ہماری طرف توجہ کیجئے، دھیان سے سنیے گا۔ 3 اختیار دیا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو۔ مال لینا چاہتے ہو مال دیں گے، حکومت لینا چاہتے ہو حکومت دیں گے، اور علم لینا چاہتے ہو علم دیں گے۔ سلیمان علیہ السلام کی پسند پر قربان جائیے۔ انہوں نے کہا کہ مالک مجھ کو مال نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، علم دے دیجئے، علم ملے گا، تیری پہچان ملے گی، یہی سب سے بڑی دولت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا سلیمان علم اصل چیز ہے، علم کے بغیر مال بھی نہیں ہے، حکومت بھی نہیں ہے۔ جب تم نے علم اپنی طرف سے مانگا، میں نے اپنی طرف سے تمہیں مال بھی دے دیا، حکومت بھی دے دیا۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا ہے مہرباں بولو۔ آخری سوال تھا کہ سر سب سے اوپر، دل بیچ کے اندر، ہاتھ پاؤں سب سے نیچے۔ ہاتھ پاؤں سے آدمی کام دھندا کرتا ہے، تو ہاتھ پاؤں سب سے نیچے۔ دل سے آدمی دولت کماتا ہے، اس کو بیچ میں رکھا، اور دماغ سے آدمی علم حاصل کرتا ہے، اس کو سب سے اوپر رکھا۔ اشارہ تھا علم حاصل کرو گے، نیچے تھے سب سے اوپر ہو جاؤ گے۔ بے شک، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو، اے اہل وطن جان وطن بن کے دکھا دو، اس خاک کے ذرے کو بھی انسان بنا دو۔ انسان وہ ہے علم کی ہو جس میں تجلی، حیوان کو کبھی علم ملا ہو تو بتا دو، کانٹوں کو جہالت کے الگ کاٹ کے پھینکو، تم علم سے پھولوں سے نیا باغ کھلا دو، ہے ملک میں تفریق جہالت کے سبب سے، تم علم کی قوت سے یہ جھگڑا ہی مٹا دو، بے علم کا جینا بھی ہے ایک قسم کا مرنا، جیسے تن بے روح جلا دو کہ دبا دو، خدا ہے مہرباں بولو، بولو ہے مہرباں بولو۔ ہاتھ اٹھائیے، لڑکے کو جھولے پر بٹھائیں گے، لڑکی کو چولہے پر بٹھائیں گے۔ خیر ماشاءاللہ، ڈس بریک مار کر کے آپ نے ثابت کیا ہے کہ آپ پنڈال میں ہیں، سسرال میں نہیں۔ اللہ جزائے خیر دے۔ پہلا پیغام خدا کی مہربانی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے، خدا سے محبت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ 3 منٹ میں گزر جائے گا، بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ، 12 بجنے والا ہے۔ اس سے پہلے مرحلے میں آپ کی پیشانی اتنی چمک رہی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی جلسہ شروع ہو رہا ہے۔ 4 لفظ ہے، علم سے عین سے شروع ہوتا۔ پہلا لفظ ہے علم، عین سے شروع ہوتا ہے۔ دوسرا لفظ ہے عمل، عین سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا لفظ ہے عرفان، عین سے شروع ہوتا ہے۔ چوتھا لفظ ہے عشق، عین سے شروع ہوتا ہے۔ ابلیس کو بہت زیادہ علم تھا، ابلیس نے بہت زیادہ عمل کیا، دھرتی کا کوئی حصہ باقی نہیں ہے جس میں اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ابلیس کو اللہ کی پہچان بھی بہت زیادہ تھی، لیکن ایک چیز کی کمی تھی، خدا سے عشق نہیں تھا۔ اس لیے جب کہا آدم کو سجدہ کرو تو خدا سے بحث کرنے لگا، اور آدم نے بھول سے درخت کا پھل کھا لیا، اور اللہ نے فیصلہ کیا کہ تم سے بھول ہو گئی، اب تم جنت چھوڑ کر کے دنیا میں جاؤ، تو معافی مانگ لیا۔ آدم کو عشق تھا، ابلیس کو عشق نہیں تھا۔ جیل میں جب یوسف علیہ السلام آئے تو ایک صاحب بولے کہ مجھے آپ سے بہت محبت ہے، تو یوسف علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کر کے کہا محبت مجھ سے مت کرو، میں مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہوں۔ میری پھوپھی نے مجھ سے محبت کیا، مجھ کو میرے اوپر چوری کا الزام لگا، میرے باپ نے مجھ سے محبت کیا، مجھ کو کنویں میں ڈالا گیا، زلیخا نے مجھ سے محبت کیا، میں ابھی جیل کے اندر سزا کاٹ رہا ہوں، جیل کے اندر مصیبت کاٹ رہا ہوں۔ محبت کرنی ہے تو خدا سے کرو، مجھ سے مت کرو، اگر مجھ سے محبت کرو گے تو میں مصیبت ہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ امام حسین نواسے رسول ہیں، اب یہ شاعر اسلام کی زبان سے آپ سن رہے ہیں، آپ سے وعدہ لینا چاہتے ہیں
محرم میں جوش کے ساتھ ڈھول بجائیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, ڈس بریک مار دیا آپ نے, اللہ جزائے خیر دے. امام حسین نے بچپن میں اپنے باپ علی سے سوال کیا کہ حسن سے محبت ہے, کہاں ہے؟ کہا حسین سے محبت ہے, کہاں ہے؟ کہا میری ماں فاطمہ سے محبت ہے, کہاں؟ کہا میری نانی خدیجہ سے محبت ہے, کہاں؟ کہا میرے نانا رسول اللہ سے محبت ہے, کہاں؟ کہا میرے خدا آپ کے خدا ان سے محبت ہے, کہاں؟ تو امام حسین نے کہا کہ ابا معاف کیجئے گا, آپ کا دل ہے یا ڈبہ ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ صرف خدا ہی سے محبت ہوگی. ہاتھ اٹھائیے کہ اگر راحت ملے گی تو اللہ کا شکر کریں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ, مصیبت ملے گی تو صبر کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ, انشاءاللہ, صبر نہیں ہوگا تو خودکشی کریں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق, زباں اور دل کی شہادت کے لائق, اسی کے ہے فرما اطاعت کے لائق, اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق. لگاؤ تو لو سے اپنی لگاؤ, جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ. نماز کے بولو نا کاج چھے, کاج کے بولو آمر نماز چھے. نماز بھی پارو پرے کی جو باپ دیبے تمی پروبر کچھے, فوجر کٹے گھومر گھرے جو ہر کجے آسور کٹے کھیلائی دلائی ماگری ماجے اشار شموئی ہوئے گلے تھاکو پیچھے دنیا پیچھے. نماز کے بولو نا کاج چھے, کاج کے بولو امر نماز چھے. پہلا پیغام ختم ہو گیا. دوسرا پیغام نبی کی سنت کے حوالے سے آ رہا ہے, سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. شادی کے بعد داڑھی رکھیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. خیر ماشاءاللہ, شادی سے پہلے رکھ لیجئے داڑھی, بیوی آئے گی تو پٹے کی ہوا لگے گی, قبلہ بدل جائے گا. ہم نبی سے محبت 3 وجہ سے کرتے ہیں, یاد رکھیے گا. اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے, میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. 3 وجہ سے ہم نبی سے محبت کرتے ہیں. جو نبی کو صورت ملی وہ کسی کو نہیں ملی, صورت سے محبت ہے. نبی کو جو سیرت ملی وہ کسی کو نہیں ملی, سیرت سے محبت ہے. اور نبی نے ہمارے اوپر خدا کے بعد جو احسان کیا, پورے خاندان نے, ماں باپ نے بھی وہ احسان نہیں کیا. ہمارے نبی نے ہمارے اوپر 6 احسان کیا. پہلا احسان نبی نے ہی آ کر کے بتایا تمہارا خدا ایک ہے, کتنا بڑا احسان. دوسرا احسان ہمارے نبی کا, ہمارے نبی نے بتایا کہ تمہارے ماں باپ ایک ہیں, آدم اور حوا کی اولاد ہو, آپس میں بھائی بھائی ہو. اس بات کا دھیان رکھنا کہ جیسے تمہارا خدا ایک ہے اسی طرح تمہارے ماں باپ بھی ایک ہیں. ہمارے نبی نے تیسرا احسان فرمایا, ہر انسان کا دوسرا انسان احترام کرے. ایک انسان اگر دوسرے انسان کا احترام کرتا ہے تو یہ کعبے کو تعمیر کرنے کے برابر ہے. اگر ایک انسان دوسرے انسان کو ذلیل کرتا ہے تو یہ کعبے کو ڈھانے کے برابر ہے. ایک انسان کا احترام کعبے کے احترام سے بڑھ کر کے ہے. سبحان اللہ. ہمارے نبی نے گنہگاروں سے کہا مایوس مت ہو, ابھی سورج پورب سے طلوع ہو رہا ہے, توبے کا دروازہ کھلا ہے. مالک نے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے. مایوس نہیں ہونا ہے کہ گنہگار ہیں, ابھی بھی دروازہ کھلا ہے مالک کا کہ پورب سے سورج نکل رہا ہے. جو کل توبہ کرنی ہے وہ آج کرنی ہے, جو آج کرنی ہے وہ ابھی کرنی ہے. مالک خوش ہو جائے گا. وہ انتظار کر رہا ہے کہ کل کا بھٹکا میرے پاس لوٹ جائے, صبح کا بھٹکا شام کو لوٹ جائے. ہمارے نبی کا 5واں احسان
یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد آخرت ہے، خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہماری آخری منزل نہیں ہے، آخری منزل آخرت ہے۔ بے شک ہمارے نبی کا آخری احسان اس دنیا کے چکر میں اپنے دین کو برباد مت کرنا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، پائجامہ ٹخنے سے اوپر ہے، کفار مکہ نے کہا کہ ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ مدینہ گئے، آئے واپس تو ٹخنے سے اوپر پائجامہ ہو گیا، ٹخنے سے نیچے پائجامہ کیوں نہیں ہے، ٹخنے سے اوپر کیوں ہے؟ قربان جائیے حضرت عثمان کے اوپر رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ کہا نبی کی سنت کو ہم نہیں مانتے، تم ٹخنے سے نیچے پائجامہ کرو۔ عاشق رسول حضرت عثمان نے کہا جان تو جا سکتی ہے، پائجامہ ٹخنے سے نیچے نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ ہے محمد ہے محبت میری سنت سے، محبت ہے میری، ہے محبت میری سنت سے، محبت ہے میری، اور یہی فرما گئے سارے رسولوں کے امام۔ دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، تھام لے دامن تو ان کا جن کا محمد نام ہے، تھام لے دامن تو ان کا جن کا محمد نام ہے۔ تیسرا پیغام قرآن کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ کا جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھتا ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے کہ آپ زندہ ہے، بیدار ہیں، جوش کے ساتھ جلسہ سن رہے۔ اللہ قرآن سے 100% ہم سب کا رشتہ نصیب فرمائے۔ چھوٹا بچہ پاس ہو رہا ہے، ابن مبارک محدث ہے۔ ساتھی سے یہ درخواست ہے کہ بھئی آپ لوگ بیٹھ جائیں، پیچھے کے لوگ کو تکلیف ہو رہی ہے، بھئی دوسروں کو تکلیف مت دیجیے، اللہ کے واسطے آپ لوگ بیٹھ جائیے، ادھر کے ساتھ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کو بیٹھ کے سنیے نا بھائی، آپ کے لیے اتنے بہترین انتظام کیا گیا، بیٹھ جائیے۔ ابن مبارک محدث ہے، پاس ہو رہا ہے ایک بچہ، روکا، کہا بیٹا کچھ پڑھا لکھا ہے بھی نہیں۔ کہاں پڑھا لکھا ہوں، 4 باتوں کا علم ہو گیا، اس کے بعد مجھے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت میں پڑ گئے کہ 4 باتیں سیکھی ہیں اور کہہ رہا مجھ کو کسی چیز کی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیرت میں پڑ گئے، کہا بیٹا یہ بتاؤ تم نے 4 باتیں کیا سیکھی ہیں؟ کہا سر کا علم ہو گیا، زبان کا علم ہو گیا، کان کا علم ہو گیا، دل کا علم ہو گیا۔ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا، کیا کہنا چاہتے؟ اس بچے نے کہا مجھے سر کا علم ہو گیا کہ اس سر کو کہاں جھکانا چاہیے، اللہ کے آگے کسی کے آگے نہیں جھکنا ہے۔ مجھے دل کا علم ہو گیا کہ اس دل میں صرف خدا کی یاد بسنی ہے اور کسی کی نہیں۔ زبان کا علم ہو گیا، کان کا علم ہو گیا کہ اس زبان سے قرآن پڑھنا ہے، اس کان سے قرآن سننا ہے، پڑھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسکول سے مسلمان کا بچہ پاس ہوا، روکا گیا، سوال ہوا عالم کے، مسلمان کے بچے ہو یہ بتاؤ عربی اچھی ہے یا انگریزی اچھی ہے؟ اس مسلمان کے دیندار بچے نے کہا انگریزی سے عربی اچھی ہے۔ کہا یہ کیسے کہتے ہو؟ کہا اس لیے کہ اللہ کا قرآن عربی میں نازل ہوا ہے، انگریزی میں نازل نہیں ہوا ہے۔ مسلمان ماسٹر ہے، 2 سال سے بچہ اسکول میں آ نہیں رہا ہے، باپ کو بلا کر کے ماسٹر صاحب کہتے ہیں تمہارا بچہ 2 سال سے نہیں آ رہا ہے، کہاں ہے؟ تو باپ نے کہا کہ میرا بچہ ابھی مکتب میں ہے، مدرسے میں ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، 15 پارے ہوئے ہیں، جب مکمل ہو جائے گا تو وہاں سے یہاں آ جائے گا، مدرسہ سے اسکول آ جائے گا۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ جانتے ہیں اس ماسٹر نے کیا تانا مارا؟ ارے قرآن کے چکر میں، 15 پارے کے چکر میں تمہارے بچے کے 2 سال برباد ہو گئے، اگر قرآن مکمل کرانے کے چکر میں رہو گے 4 سال برباد ہو جائیں گے۔
میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، آپ پروفیسر بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ڈاکٹر بنانے سے پہلے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم دے کر مسلمان بنائیے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو، اپنے بچوں کو تم علم قرآن دو، اپنے دین اور شریعت کی پہچان دو، ببلو ببلی نہ رکھنا کبھی ان کا نام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام، کرنا اس بات کا تو مگر احترام۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے اخبار روز پڑھیں گے قرآن کبھی کبھی انشاءاللہ۔ دو چار آدمی ہماری طرح ہاتھ اٹھا رہے، خیر سیدھا رانچی جانے والے، کلکتہ میں ان کا گزارا نہیں ہونے والا۔ دنیا اور آخرت کے حوالے سے 3 منٹ کا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا، تیزی سے نکل رہا ہے۔ عظیم مہمان آپ کی خدمت میں آنے والے ہیں، اور آپ نے واقعی میزبانی کا حق ادا کر دیا کہ اتنا خوبصورت انداز میں، جوش میں اور جذبے کے ساتھ آپ جلسہ سننے کا، آپ نے سننے کا حق ادا کر دیا۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آمین آمین۔ جانتے ہیں کفار مکہ کیا کہتے تھے؟ ہم تو ابراہیم کی اولاد ہیں، خانہ کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، ہمیں عذاب ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے ٹھیکہ لے لیا، اب ہمیں عذاب ہوگا ہی نہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کے یہود و نصارہ نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ہم تو اللہ ہی کی اولاد ہیں، اللہ سے ہمارا رشتہ ہے، ہم کو عذاب ہوگا ہی نہیں، ہوگا تو صرف ایک دن عذاب ہوگا۔ مسلمان نے کیا کہا جانتے ہیں؟ میں فلاں بزرگ کی اولاد ہوں، سب کو عذاب ہوگا، ہم کو عذاب نہیں ہوگا۔ سب کی بات کو اللہ کے رسول نے 1 منٹ میں غلط ثابت کیا۔ کہا فاطمہ یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار فانی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے فاطمہ عمل کرو، باپ نبی ہے، باپ کے بھروسے مت رہو، میں تمہارے عذاب کو تمہارے عمل کے بغیر روک نہیں سکتا، تمہیں بچا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، مالو اولاد، مالو اولاد تیری قبر میں جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھوڑانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی جز عمل قبر میں کوئی بھی تیرا یار نہیں، کیا قیامت ہے کہ تو اسے خبردار نہیں، کیا قیامت ہے کہ